کا روزہ، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نام پہ خون بہانا اور اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھ سے خریدے ہوئے، اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے جانور کو، جس کے ساتھ آپ کو بھی محبت ہوگی، اس کو آپ سے محبت ہوگی، پھر اللہ کے حکم پہ اس کو ذبح کر دینا، قربان کر دینا، اس بات کی مشق کرنا کہ یہ تو جانور ہے جسے میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، پھر اپنے ہر اس جذبے کو جو شریعت کے خلاف ہوگا، ہر اس جذبے کو جو اللہ کے حکم سے متصادم ہوگا، اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ یہ وہ مشق ہے، یہ وہ جذبہ ابراہیمی ہے جس کی ہر سال ہمیں مشق کروائی جاتی ہے اور ہمیں بار بار ریفریش کیا جاتا ہے۔ یہ ایام 10 ذی الحجہ، رمضان المبارک کے 30 دن اور اسی طرح بیچ میں جو ایام آتے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں ان ایام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دے دیا۔ یہ 10 قیمتی ترین دن ہیں، یہ پھر ہمارے پاس ہیں، اس میں ہم تکبیر کہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور کثرت سے کریں، اور پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں کہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی، اور خیر الخطائین التوابون میں ہم شامل ہو جائیں۔ غلطیاں تو ہم سے ہوئی ہیں لیکن ہم ان بہترین لوگوں میں ہو جائیں جو توبہ کرنے والے اور توبہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جستجو اور کوشش کرنا شروع کریں۔ اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہمارے راستے میں بڑھتا ہے، ہمارے راستے میں چلتا ہے، تو ہم اس کو راستے سلجھاتے ہیں، پھر اللہ کی معرفت کا وہ سفر ہمارا شروع ہو جائے گا جو مطلوب ہے، تو صفت احسان ہے۔ پھر ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی یاد ہمیں آئے گی، تصور آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی عبادات اس صرف پر ہم کرنا شروع کر دیں گے جس صرف کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔